نبیوں دا مشکل اچھا جیسے کعبہ بھی چوک کے سلام کرے میر المومن محمد متقین علیہ بن ابی طالب نام صلوہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النظير ورسول الثقلين صاحب كعب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے زمین کو اشجار سے، ذہن انسانی کو افکار سے، اپنی کتاب کو اسرار سے اور کائنات کو چہاردہ انوار سے منور کیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر وہ ذکر کر سکیں جو عرش والوں کا ذکر ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ 1442 ہجریہ قمری کا آغاز ہو چکا ہے اور خمسہ مجالس کی تیسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں آج وقت کے عنوان سے، چونکہ سڑکوں پہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ٹریفک موجود ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور یقیناً آپ کی تعداد بھی مجھے بتا رہی ہے کہ ٹریفک کتنی زیادہ ہے، تو اس میں ہمارا بس نہیں چلتا، تو میری معافی قبول فرمائیے۔ انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد۔ اس کے باوجود بھی علامہ صاحب کمی نہیں ہے، ملائک اور انبیاء موجود ہوتے ہیں۔ ارے آپ نے ملائک اور انبیاء کی بات کی ہے، میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں جن کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے نبی بنے ہیں، تو اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سن رکھا ہے نا آپ نے کہ یہ مجلس کوئی عام مجلس تھوڑی ہے، جب یہاں سے ملائکات جاتے ہیں تو وہاں والے سوال کرتے ہیں خوشبو آ رہی ہے تم سے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے مجلس حسین سے، وہ ملائے اعلیٰ میں رہنے والے یہاں سے معطر ہو کے جاتے ہیں، تو پھر سمجھیے اس مقام کا مقام کیا ہے۔ تو یہ مجلس معمولی عبادت نہیں ہے۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا سورہ کوثر سے روزانہ تبرکن کچھ جملے لیتا ہوں اور جناب سیدہ سے متعلق رسول خدا کے فرمودات اور یہاں وہ آیات جو خدا نے پیش کی۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیات، 42 حروف اور 10 الفاظ پر مشتمل سورہ۔ مگر میں نے کل عرض کیا تھا کہ چھوٹا ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کام بھی چھوٹا ہے، جو سب سے چھوٹا نظر آتا ہے اس سے ہی خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کل میں نے پیش کیا تھا کہ کوثر کہا جاتا ہے کثرت کو، اور پروردگار نے کثرت کے لیے 2 نام رکھے ہیں۔ ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی، بعض کثرتیں اچھی ہیں، بعض کثرتیں بری ہیں۔ اچھی کثرت کا نام ہے کوثر، بری کثرت کا نام ہے تکاثر۔ کل کی گفتگو جو حضرات موجود تھے، اچھی کثرت کو کہا جاتا ہے کوثر، بری کثرت کا نام ہے تکاثر۔ اچھی کثرت کوثر، بری کثرت تکاثر۔ اب سوال یہ ہے لفظ کیا ہے؟ کوثر یعنی اچھی کثرت، اچھائی اور برائی۔ اچھی کثرت کا برعکس کیا ہوگا؟ بری کثرت۔ اچھے اور برے کے لیے قرآن نے 2 لفظ رکھے ہیں، اچھے کو کہا خیر، برے کو کہا شر۔ قرآنی گفتگو ہے، سماعت فرمائیے۔ برے کو کہا شر، اچھے کو کہا خیر۔ اب جو اچھی کثرت ہوگی وہ ہوگی خیر کثیر، جو بری کثرت ہوگی وہ ہوگی شر کثیر۔ تو اب آپ جا کر کے دیکھیے، اچھی کثرت کو کہا جائے گا خیر کثیر، اور قرآن میں آپ کے گھروں میں جو قرآن موجود ہے وہاں کوثر کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ معنی کیا ہے؟ یعنی ایسی کثرت جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں ہر طرف سے خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میرا سلام اس کثرت پہ، اس بی بی پہ، اس کوثر پہ کہ جو بابا کے گھر میں آ جائے تو رسول کے لیے خیر، امامت کے گھر چلی جائے تو امامت کے لیے خیر، ماں حسنین کی بن جائے تو حسنین کے لیے خیر، عرش پہ رہے تو ملائکہ کے لیے خیر، قیامت میں آ جائے تو محبوں کے لیے خیر۔ جو
جو بیوی مجسم خیر ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی حضرات یاد رکھیے گا, موقع نہیں رہے گا ان مجالس میں, جو کوثر کا لفظ ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے, کسی مؤنث وجود کی بات ہو رہی ہے. کوثر ایسی کثرت کی جس میں خیر پائی جاتی ہو. خیر معنی کیا ہے؟ یعنی ایسی کثرت جس میں برکت بھی ہو. ہر کثرت میں برکت نہیں ہوتی, ہر کثرت میں برکت نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ جو شے زیادہ ہو وہ ختم بھی نہیں ہوگی. بہت سی چیزیں بہت جلدی آتی ہیں, بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. شیعوں سے دشمنی بہت جلدی آتی ہے, ایک دھرنا دیکھ کے ایک لہجے میں ختم ہو جاتی ہے. تو موجودہ حالات کے اندر جملہ کہنا بہت ضروری تھا. تو ہر چیز جو آ جائے ضروری نہیں کہ اس کو دوام بھی ہو. کوثر وہ کثرت ہوگی کہ جس میں برکت بھی موجود ہو, کوئی ایسا وجود جو اپنے اندر برکت رکھتا ہو. واقعہ سنیے, مرتبط ہو جاؤں گا. مجھے معلوم ہے میں نے کل گفتگو کہاں چھوڑی تھی, انشاءاللہ مرتبط ہو جاؤں گا. برکت ہو, صرف کثرت نہیں. شیخ عباس قمی نام سن رکھا ہے آپ حضرات نے, صاحب مفاتیح الجنان, ہر گھر میں موجود ہے. آخری عمر میں بوڑھے ہو گئے تو حرم کے اندر چل کے نہیں جا پاتے تھے. تو کسی نے آ کے کہہ دیا کہ شیخ آپ کو تو بہت افسوس ہوتا ہوگا کہ آپ زیارت سے محروم ہو گئے, زیارت نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے ہر زائر کے ساتھ میں ہی تو حرم میں جا رہا ہوں. کا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ ابھی زائر اندر جائے گا, امیر المؤمنین کا زیارت نامہ پڑھے گا. زیارت نامہ جس کتاب سے پڑھ رہا ہے مفاتیح الجنان ہے. مفاتیح الجنان میں نے ہی تو لکھی ہے, میں نے ہی تو جمع کی ہے. گویا اس کتاب کی صورت میں ہر زائر کے ہاتھ میں میں ہی جا رہا ہوں. تو سوال ہوا ہے محدث قمی ہے شیخ عباس قمی, اس کتاب کو کہ جو گھر گھر کی زینت بن گئی, اتنی مقبولیت کیسے ملی, اتنا کمال کیسے ملا, اتنا عروج کیسے ملا؟ تو کہنے لگے جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا تو میں نے اس کو نظر کیا تھا سیدہ کی بارگاہ میں. چونکہ سیدہ ہے کوثر تو اس کو ملی کثرت. چونکہ سیدہ ہے کوثر تو اس کو ملی کثرت, اور ایسی کثرت جس میں صرف کثرت نہیں ہے, برکت موجود ہے. چونکہ میں نے اس کو نظر کیا اس بیوی کے حضور کے جو کوثر ہے, پہنچی برکت اور کوثر, ایسی کثرت جس میں برکت موجود. اور کیا کہنے اس بیوی کے, کیسی برکت موجود ہے. بہار کی روایت ہے, عجیب روایت ہے. پیغمبر مسجد میں ہیں, ایک صاحب مسجد میں آ گئے اور آتے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول غریب ہوں مدد کیجئے, لاغر ہوں مدد کیجئے, بھوکا ہوں کھانا کھلائیے, پیادہ ہوں سواری دلوائیے, غریب ہوں زیادہ سفر دے دیجئے, اریاں ہوں لباس پہنائیے. اب جیسے اللہ کے رسول نے یہ سوالات سنے تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ہم خود 3 روز سے فاقے سے ہیں, سیدہ کے گھر چلے جاؤ, وہاں سے تمہاری مدد ہو جائے گی. اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قدرت نہیں رکھتے تھے, مدد کر دیتے. قدرت رکھتے تھے مگر یہ بتا رہے تھے خبردار رسول کے پاس سیدھا منہ اٹھا کے مت آ جانا, پہلے بطول کے پاس جانا پھر رسول کے پاس آنا. ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس سیدھا مت آ جانا, رسول کی نگاہ دیکھ رہی ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہم نے کوئی ایسا رسول تھوڑی مانا ہے کہ جو 40 سال کے بعد نبی ہوا ہو. ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں جو ما کان و ما یکون کا وارث ہے, جو ما کان و یکون کا جاننے والا ہے. جو کچھ ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو کہیں گے بھائی ہمیں ڈائریکٹ تعلق بنانا ہے خدا سے بھی رسول سے بھی. تو یہی تو بتا رہا ہوں خبردار میرے پاس مت آنا, میری آل کے پاس آنا, میری آل مجھ تک لائے گی اور میں دامن تھام کے خدا تک لے کے جاؤں گا. چاہوں تو اس جملے کی شرح پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں وسیلے کے اوپر, مگر مورد نہیں ہے. تو کیا کہا سیدہ کے گھر سے لے جاؤ. اب جیسے وہ سیدہ کے گھر گئے تو روایت کہتے ہیں انہوں نے دکل بات کیا اور بی بی سے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے. تو بی بی ایک حریر کا کپڑا لے کر کے آ گئے. اس نے کہا نہیں بیوی میری اس سے مدد نہیں ہو پائے گی, میرا کام نہیں ہو پائے گا. تو روایت کہتی ہے شہزادی نے گفتگو کہاں چھوڑی ہے, برکت, جس وجود میں برکت ہو. شہزادی نے ایک گلو بند ایک ہار اس کو دے دیا, کہا جاؤ یہ لے جاؤ, اس کو بیچو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو. اب وہ جیسے ہی آیا مسجد میں آ گیا,
مسجد میں آ کے کہا اللہ کے رسول آپ کی دختر نے ہمیں یہ ہار دے دیا ہے، اب اس کا کیا کریں؟ تو کہا اس کو بیچ دو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ وہیں مسجد میں کھڑے کھڑے رسول خدا نے سوال کیا کوئی ہے اس ہار کو لینے والا؟ تو عمار یاسر جناب عمار کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کیا میں اس کو لے لوں؟ کہا اچھا عمار تم لوگے اور اس کے عوض میں کیا کرو گے؟ کہا یہ عریاں ہے لباس بھی پہناؤں گا، بھوکا ہے کھانا بھی کھلاؤں گا، مسافر ہے زیادہ سفر بھی دوں گا، فقیر ہے غنی بھی کر دوں گا۔ سب کچھ کیا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، سواری نہیں تھی سواری بھی دے دی، مسافر تھا زیادہ سفر بھی دے دیا، عریاں تھا لباس بھی پہنا دیا، فقیر تھا غنی کر دیا، مال دے دیا۔ جب یہ دے دیا تو ایک مرتبہ ہار کس کے پاس آ گیا؟ عمار یاسر کے پاس۔ عمار گھر آئے، عمار نے ہار کو خوشبو سے معطر کیا، مشک سے معطر کیا، ایک کپڑے کے اندر لپیٹا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ ہار تھامو اور جاؤ رسول خدا کی بارگاہ میں اس کو واپس کر دو اور تم بھی آج سے ان کی غلامی میں ہو۔ اب غلام رومال لے کر کے چلا، پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول یہ رومال میں لپٹا ہوا ہار واپس آیا ہے اور میں بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہار تو سیدہ کا ہے، ہار کو بھی وہاں لے جاؤ، اس گلو بند کو بھی وہاں لے جاؤ اور آج سے تم بعنوان غلام سیدہ کے لیے وقف ہو، میں نے تمہیں اس کی غلامی میں دیا۔ وہ سیدہ کے دروازے پہ آ گیا، اے بی بی یہ ہار عمار نے بھیجا ہے آپ کی بارگاہ میں واپس اور مجھے بھی غلام بنایا ہے آقا۔ بی بی نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ غلام آزاد ہو گیا۔ وہ فقیر دیکھ رہا تھا جو آیا تھا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کیا کہنے اس ہار کے، فقیر کو غنی کر دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیادہ کو سواری دے دی، عریاں کو لباس پہنا دیا، مسافر کو زیادہ سفر دے دیا، غلام کو آزاد کر دیا اور پھر شان و شوکت کے ساتھ اپنی ملکہ کے پاس واپس چلا گیا۔ کیا کہنے اس ہار کے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، مسافر کو زیادہ سفر دے دیا، عریاں کو لباس پہنا دیا، مسافر کی مدد کر دی، غلام کو آزاد کر دیا اور پھر اسی شان کے ساتھ اپنی ملکہ کے پاس چلا گیا۔ ارے ان کے گھر کا تو ہار بھی ان کو چھوڑ کے نہیں جاتا، ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کے تو گھر کا ہار بھی نہیں چھوڑ کے جاتا۔ اب جملہ آ گیا تو سن لیجئے۔ ہار موتیوں کا تھا۔ موتی کیا ہے؟ پتھروں کی ایک اقسام ہے، پتھر کی ایک قسم ہے۔ وہ پتھر تھا مگر گیا تو واپس آ گیا۔ اب جو ان کی آواز پہ واپس نہ آئے اس کو میں پتھروں سے بدتر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ہار واپس آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں کیسی برکت ہے سیدہ کے وجود میں، اس لیے بی بی کا ایک لقب ہے مبارکہ، صاحب برکت۔ وہ بی بی کی جس کے وجود میں برکت ہو، کیوں کرنا ہو؟ کوثر جو ہے، کوثر وہ ہوگی کہ جس کے وجود میں کثرت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اس لیے آج تک میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ کھانے کے اوپر سورہ کوثر کو دم کیا جاتا ہے تاکہ کھانے میں برکت آ جائے۔ کوثر کوئی ایسا وجود جس کے اندر برکت بھی ہو، کثرت بھی ہو، جو خود مبارکہ ہو، جو خود صاحب برکت ہو۔ بہت جلدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو آزمانے کا مرحلہ وہ ہو گیا عبور۔ اب سنیے گفتگو مسلسل۔ جو خود مبارکہ ہو، جو خود برکت کا باعث ہو، جس کا وجود برکت رکھتا ہو، جو خود مبارک ہو، ارے منحوس دلوں میں اس کی محبت کیسے آئے گی؟ کل سے مسلسل ہو جاؤں گا ایک جملے کے اندر۔ جو خود مبارکہ ہو، جو خود صاحب برکت ہو، جو بی بی خود مبارک ہو، وہ نحس مقام پہ کیسے آئے گی؟ ارے جو بی بی خود نور والی ہو، خود صاحب نور ہو، وہ ظلمتوں میں کیسے آئے گی؟ یاد ہے کل پیش کیا تھا سیدہ کا نور، زہرا کا نور، یاد ہے کل میں نے روایات کو پیش کیا کہ کہاں کہاں بی بی کا نور عرش اعظم پہ کس طرح رہا، کس طرح بنا۔ بھائی یاد رکھیے گا صاحب نور ہیں۔ کل ایک لقب کی شرح کی تھی میں نے، زہرا، آج ایک اور لقب پہنچا دیا، مبارکہ۔ اب تیسرا لقب بھی سن لیجئے، نوریہ، صاحب نور۔ اب جو حضرات کل تھے ان کو معلوم ہے کیا کہہ رہا ہوں۔ صاحب نور، کیسا نور کہ جو عرش اعظم کی زینت رہا، جس نے ملائکہ کو سجدے میں گرا دیا، ایسا نور سیدہ کا۔ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، بیٹی نوری تب ہوتی ہے جب باپ نوری ہو، بیٹی نوری تب ہوتی ہے جب باپ نوری ہو، بدوؤں کی بیٹیاں نوری نہیں ہوتی۔
جملہ کہہ دوں، باپ نوری ہو تو نور نکلتا ہے، باپ بدو ہو تو فطور نکلتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ نوریہ صاحب نور، صاحب برکت بھی صاحب نور بھی۔ آ گیا اس گفتگو تک جہاں کل گفتگو کو چھوڑا تھا، بی بی کا نور۔ اچھا اس نور میں کمال کیا ہے سنیے، کل میں نے پیش کیا کہ نور عرش پہ کیسے رہا۔ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ پیش کیا تھا کہ امام نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ خلق اللہ انوارا، خدا نے آپ کے نور کو خلق کیا، فجعلکم بعرشہ، اور اپنے عرش پہ اس نور کو رکھ دیا، اور آپ تسبیح و تقدیس الہی کرتے رہے، تہلیل میں تمجید میں مصروف رہے، سبحان اللہ کہتے رہے عرش الہی پر۔ میں نے یہ پیش کیا تو بعد میں ایک جگہ سے سوال آ گیا، مولانا یہ تو شیعوں کے لیے دلیل ہے زیارت جامعہ کبیرہ، سامنے والوں کو کیا دلیل دیں؟ آپ نے کہا کہ پنجتن کا نور کائنات سے پہلے خلق ہوا، لفظ تھا نہ تھا یہ تھے، بے شک آدم نہ تھے یہ تھے، اور کل جملہ میں نے کہا تھا بھائی جب آدم نہ تھے تو آدمی کہاں سے تھا؟ نہ آدم تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ موسیٰ تھے، کچھ نہ تھا یہ تھے۔ کا دلیل کیا ہے؟ اب دلیل اس آیت سے دے رہا ہوں آپ کو قرآن کی، کہ جو آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، غور کیجئے گا۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس شے نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ شرح اس کی نہیں کروں گا، اگلا جملہ بہت کمال کا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا تھا؟ یہ آیت بہت مختلف مقامات سے قرآن میں آئی ہے، مگر جہاں سے پڑھ رہا ہوں سورہ صاد، ام کنت من العالین، کیا تو نے خود کو عالین سے سمجھ لیا تھا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ آدم پہ سجدہ کرنا، آدم کو سجدہ کرنا سب پہ واجب تھا سوائے عالین کے۔ تبھی تو کہا کہ اے ابلیس تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا، تو یعنی کچھ ایسے تھے نا کہ جن پہ سجدہ واجب نہیں تھا، اور ان کا نام قرآن میں رکھا عالین۔ یہ عالین کیا ہے؟ جائیے عربی کو دیکھ لیجئے، عالین جمع ہے علی کی۔ جب بہت زیادہ علی ہو جائیں تو کہا جاتا ہے عالین، عجیب ہے یہ گھرانہ، وہاں ہو تو سب علی، یہاں ہو تو سب محمد۔ کیا عالین، کیا تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اب آپ بتا دیجئے۔ اور جمع کا صیغہ ہے، جمع کم از کم 3 پہ آتی ہے، باقی جتنے زیادہ مل جائیں آپ کم از کم 3 تو دکھائیے، یہاں نہیں وہاں، کہ جو موجود ہوں اس مقام پہ کہ جب آدم کو سجدہ ہو رہا ہو، کم از کم 3 دکھائیے۔ عالین نہ دکھا سکیں تو ہمارے پاس آ جائیے، ہم 3 نہیں 14 دکھا دیں گے۔ حوالہ لے لیجئے، آج کل تو حوالے کی بھی بڑی بحث ہے نا۔ علامہ حسکانی شواہد التنزیل میرے مسلک کا حوالہ نہیں ہے، اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ عالین سے مراد پنجتن کا نور ہے۔ اللہ نے شیطان کو کیا کہا؟ شیطان سے کیا کہا؟ کل گفتگو جہاں چھوڑی تھی کہ ان کا نور تمام کائنات سے پہلے خلق کیا، قرآن سے آیت دلیل پیش کر دی۔ اللہ نے قرآن میں شیطان سے ابلیس سے کیا کہا؟ ام کنت من العالین، کیا تو نے خود کو عالین سے سمجھ لیا؟ کیا تو خود کو عالین سے سمجھ رہا ہے؟ کیا تو خود کو عالین جیسا سمجھ رہا ہے؟ بھئی قرآن کی آیت نے مسئلہ حل کر دیا۔ شیطان خود کو عالین جیسا سمجھ رہا تھا، تو جو خود کو ان جیسا سمجھے، میں آسان کر دوں، جو یہ کہیں گے ہم جیسے، تو فوراً کہیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کی پہچان ہے، شیطان وہ ہے کہ جو خود کو ان جیسا سمجھتا ہے۔ جیسے کوئی کہے یہ ہم جیسے، چاہے محمد ہم جیسے یا پنجتن ہم جیسے، تو فوراً کہیے گا شیطان مردود ہٹ جا۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا ام کنت من العالین، کا تو نے خود کو عالین جیسا سمجھ لیا؟ تو یعنی کچھ شخصیات تو ایسی موجود تھیں نا کہ جن کے اوپر سجدہ آدم کا واجب نہیں تھا، یعنی آدم سے پہلے موجود تھیں، تبھی تو کہا کہ عالین سے سمجھ لیا۔ تو دکھائیے، دلیل آ گئی قرآن سے، کچھ نور ایسا موجود تھا اس موقع میں بھی، کل زیارت سے دلیل دی تھی، آج آیت سے دے دی، جو اس مقام پر بھی موجود تھا۔ اچھا نور موجود تھا، نور کی کیفیت کیا تھی، نور کیسے تھا؟ اب سنیے وہ نور آیا کیسے؟ ہاں سیدہ کا نور، سب سے باکمال نور، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا نور تھا کہ جس نے عرش اعظم کو منور کر دیا۔ سیدہ کا نور
عجیب لطافت ہے، بہت بڑا مقام ہے سیدہ کا۔ بے شک تب وہ نور سیدہ کا کہ جو عرش کے اوپر موجود تھا فرش پہ کیسے آیا؟ اب سنیے، روایت مسلسل آپ کے حوالے کروں گا اور نتیجے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام ائمہ کا نور خلق کر دیا، 14 کا نور خلق کیا، تو آدم کے صلب میں رکھا، آدم سے نوح کے، نوح سے ابراہیم کے، یا پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا یوں پڑھتے ہیں تو زیارت میں بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ اشہد انک کنت نور فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک اسلاب سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا رہا، مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جرت کر کے کہہ رہا ہوں، سیدہ کی قسم، سیدہ کی عبادت کی قسم، سیدہ کی عظمت کی قسم، سیدہ کی سخاوت کی قسم، سیدہ کے جود و سخا کی قسم، سیدہ کے بچوں کی قسم، خدا کی قسم، یہ جو نور تھا یہ 14 کا نور نہیں تھا، 13 کا تھا۔ یہ جو نور منتقل ہوتا رہا یہ 14 کا نہیں تھا، 13 کا نور تھا۔ آقا خمینی نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں روایت کو لکھا ہے کہ جو نور آدم سے منتقل ہوتا رہا وہ 14 کا نہیں 13 کا تھا، 14 کا نہیں 13 تھا۔ ایک نور ایسا تھا کہ جس کے لیے اللہ کو کہنا پڑا حبیب معراج پہ آؤ۔ مجھے شرح کرنا ہوگی، میرا پچھلا مجمع شب ہجرت کی نیند سو رہا ہے۔ ارے ایک نور ایسا تھا کہ جس کے لیے کہنا پڑا حبیب معراج پہ آ جاؤ، معراج پہ تشریف لے آؤ، معراج پہ آ جاؤ۔ کون سا نور؟ کہ ہم کچھ نور دینا چاہتے ہیں۔ اب روایت سنیے، پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا اور میں جنت میں پہنچا تو میں نے شجرہ طوبہ کو دیکھا، شجرہ طوبہ سے میں نے ایک پھل کو لیا، پھل کو توڑا، جیسے میں نے ایک لقمہ لیا تو ایک نور ساطع ہوا۔ میں نے کہا یہ نور کیسا ہے؟ جبرائیل گویا ہوا، یا منصورہ فی السماء وفی الارض فاطمہ، یہ آسمان کی منصورہ ہے، زمین کی فاطمہ۔ سنیے روایت سنیے، ابھی نتیجہ دوں گا۔ کہ جیسے میں گیا جنت تک پہنچا تو میں نے سیدہ کا نور دیکھا، سیدہ کا نور یوں مجھے حاصل ہوا۔ سوال کر لوں آپ سے، سیدہ کا نور کہاں ملا؟ معراج پہ۔ سیدہ کا نور لینے پیغمبر کہاں گئے؟ معراج پہ۔ عجیب بات ہے، آیتیں وہاں سے یہاں آئیں، احکامات وہاں سے یہاں آئے، دین یہاں سے یہاں آیا، وہاں سے آیتیں یہاں آئیں، وہاں سے قرآن یہاں آیا، وہاں سے اخلاقیات یہاں آئیں، وہاں سے سب کچھ آیا یہاں وہاں سے۔ دو چیزیں تھیں جو لینے پیغمبر کو جانا پڑا، یا کعبے سے علی کو لینے یا عرش سے زہرا کو لینے۔ مجھ سے عرض کیا گیا کہ آپ کی مجلس میں برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، تو ان کے لیے دعا فرمائیے، پروردگار ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور بھائی یہ حسین کا عزا خانہ ہے، حسین کی ماں کا ذکر ہے، جو چاہے آئے، حسین تو دامن پھیلائے سب کے منتظر ہیں۔ پروردگار آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد والے کہا وہ ایک نور تھا کہ جو لینے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ جملہ پھر جملے میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو کوثر پانی کی صورت میں ابراہیم کو فلسطین سے مکہ آ کے ملے وہ زمزم ہوتا ہے، جو کوثر پیغمبر کو فرش سے عرش پہ جا کے ملے وہ زہرا ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر کے پاس نور پہنچا، اب یہاں پہ تجزیہ بھی سن لیجئے میرا۔ پروردگار سیدہ کا نور صلب میں رکھ دیتا انبیاء کے، اچھا صلب میں نہیں رکھا۔ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ میں نے ایک، اچھا یہ روایت متفق علیہ ہے، صرف ہمارے یہاں کی نہیں ہے، سیدہ پر سب کا اجماع ہے۔ پیغمبر نے پھل کو لیا، پروردگارا پھل جبرائیل کے ہاتھوں دے دیتا، یہ پیغمبر نے خود ہی کیوں توڑا؟ جبرائیل دے دیتا، نہ صلب میں رکھا، نہ جبرائیل کا ہاتھ لگنے دیا، نہ ملائکہ کے سپرد کیا، نہ انبیاء کے سپرد کیا، نہ ملائکہ کے سپرد کیا، نہ انبیاء کے سپرد کیا۔ میں آسان کر دوں، نہ ملکوتیت مس کر سکی، نہ نبوت مس کر سکی۔ ارے زہرا اس بی بی کا نام ہے، اس صاحب عصمت بی بی کا نام ہے کہ جس کی عصمت کو ملائکہ اور انبیاء کی عصمت مس نہیں کر سکتی۔ ایسی عظیم بی بی کا نام ہے سیدہ، سیدہ کا نور عظیم۔ کم معراج پہ ہم نے سیدہ کا نور پیغمبر کو دیا۔
گفتگو یہاں روکیے اور ایک آیت سے شرح کروں گا. بات کس پہ؟ سیدہ کے نور پر. معراج کے پیغمبر کو یہ نور ملا, کمال ہے, نور مل گیا. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, پروردگار نے ایک جملہ کہا تھا کہ سیدہ کا جو نور ہے خلقہ من عظمتی, میں نے سیدہ کے نور کو اپنے نور عظمت سے. بعض لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ فیس بک کے شاگرد ہیں, خود بھی مجتہد ہیں, پھر پورے تو آ گئے کہ سرکار آپ نے کیا کہہ دیا, اللہ نے اپنے نور سے سیدہ کے نور کو خلق کیا. گو کہ میں کل بڑی مفصل شرح کر چکا تھا, مگر چلیں سن لیجئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے اپنا نور سمجھانے کے لیے ہمیشہ اسی گھر کا سہارا لیا ہے. اب آپ کہیں گے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں, پہلی آیت میں نے پڑھی تھی کچھ ایسے انوار عرش پہ دکھانے کے لیے کہ جو خلقت سے پہلے موجود تھے. اب آیت پڑھ رہا ہوں کہ خدا نے جب اپنا نور بھی سمجھانا چاہا تو انہی کے وسیلے سے سمجھایا, سیدہ کو اپنے نور سے خلق کیا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں, معنی یہ ہے کہ مظہر خدا ہیں. میں نے کل تفصیل پیش کر دی تھی, مگر اب آیت سن لیجئے کہ اللہ نے جب اپنا نور بھی سمجھانا چاہا تو انہی کے ذریعے سے سمجھایا. جی آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ نور. سورہ نور میں ایک نور کا ذکر ہے. آیت کا نشان ایک مرتبہ المشکات فیہا المصباح, فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ کانہا کوکب درری. عجیب آیت ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, مسئلہ نور ہی, اور اس کا نور ایسا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے. کیا؟ خدا اپنے نور کی مثال دے رہا ہے. وہ بے مثال اپنے آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے. اب وہ بے مثال اپنے آپ کو جن کی مثال دے کے سمجھائے وہ بھی بے مثال ہوں گے, ہم جیسے نہیں ہوں گے. ارے یہ کون سا درخت ہے جو حدوں کو عبور کر رہا ہے؟ کاش زیتون کا روغن مل رہا ہے اس چراغ کو. ارے چراغ جلتا روغن ہی سے تو ہے, تیل ڈالنا پڑتا ہے, تیل زیتون کا ہے. یہ کون سا زیتون ہے؟ مسلمانوں سے مجھے کوئی گلا بھی نہیں ہے, انہوں نے والتین والزیتون کو انجیر و زیتون ہی سمجھا. انہوں نے الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کر دیا. اب کیا کریں؟ بہت پہلے نعرہ بلند کر دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. اگر وارثوں کو مان لیتے تو شرح مشکل نہ ہوتی. کیا اللہ کا کہہ رہا ہے؟ یہ آیت ہے قرآن کی سورہ نور کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کے اندر ایک چراغ کے اوپر ایک شیشے کی قندیل, اور وہ مکمل نظام, وہ پوری تاک جو ہے وہ چاند و سورج و ستارے کی طرح چمک رہی ہے, کوکب درری ہے. یہاں تک جائیے, اگلی آیت کے بعد میں آؤں گا. پوچھا گیا مولا اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس تاج سے مراد ہے سیدہ. اس تاج سے مراد ہے سیدہ. یہ جو چراغ بیچ میں پڑا ہے یہ ہے حسن, جو اوپر شیشے کی قندیل ہے یہ ہے حسین. اب میں کچھ نظام سمجھا دوں, چراغ بھی ہو قندیل بھی ہو, اما تاک ہی نہ ہو تو رکھیں گے کہاں؟ یعنی تاک میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ چراغ کو بھی اٹھا لیتی ہے, قندیل کو بھی اٹھا لیتی ہے. چراغ ہے حسن, قندیل ہے حسین, یہ دونوں ہیں امام, یہ دونوں ہیں ولی. ارے کیا کہنے اس تاج کے کہ جو امامت و ولایت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. سیدہ پہنچا پا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے بہت پیچیدہ گفتگو ہے, مگر آج کی حد تک کا سیدہ تاک ہیں. یہ تاک ہے کہ جس میں چراغ ہے, چراغ کے اوپر قندیل ہے. یہ کس کے اندر ہے؟ تاک کے اندر. تاک نہ ہو تو نہ چراغ رکھا جائے گا نہ قندیل لگائی جائے گی, یعنی پورے نظام کو اٹھائے رکھے ہیں سیدہ. یعنی یہ تاک ایسی ہے کہ جو امامت و ولایت کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. اس کا ظرف وہ ظرف ہے کہ جس میں امامت بھی سما جاتی ہے, ولایت بھی سما جاتی ہے, یا یوں کہوں اس کا ظرف ایسا ہے کہ جس سے امامت کا بھی ظہور ہوتا ہے, ولایت کا بھی ظہور ہوتا ہے. اب سمجھ آئی زہرا سے 11 امام کیسے آئے؟ کہ سیدہ
وہ طاق ہے کہ جس میں یہ ظرفیت موجود ہے کہ ولایت کو بھی اٹھائے، امامت کو بھی اٹھائے. اور عجیب بات یہ ہے، کیا فرمایا؟ چراغ کون؟ حسن. قندیل کون؟ حسین. چراغ روشن ہو مگر اگر قندیل نہ ہو تو مکمل روشنی نہیں دے پاتا اور بجھنے کا خطرہ رہتا ہے. گویا حسن کی امامت کے محافظ کا نام ہے حسین. اور یہ دونوں کس کے وجود پہ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ طاق جو ہے سیدہ، وہ کھڑکی، وہ طاق کون ہے؟ سیدہ. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سیدہ کے وجود کی عظمت جو بار ولایت و امامت کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ الزجاجہ کا مشکات، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ زجاجہ کانہا کوکب دری. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. آیت کو دوبارہ سنیے تاکہ اب مسئلہ آسان ہو جائے. میں نے مصداق بیان کر دیا. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک طاق میں چراغ، چراغ پہ قندیل. اور یہ پورا نظام کیا ہے؟ کانہا کوکب دری، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. یہ پورا نظام، یہ پوری طاق جو ہے یہ چمک رہی ہے ستارے کی طرح. یہ نہیں کہا کہ یہ چراغ چمک رہا ہے ستارے کی طرح، یہ نہیں کہا یہ قندیل چمک رہی ہے ستارے کی طرح. کہا یہ طاق ہے ستارے کی طرح. کہا یہ کون ہے؟ کہا طاق ہے سیدہ. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں حسن موجود ہوں، حسین موجود ہوں تو نور اس طرح با کمال نظر نہیں آئے گا، مگر اگر سیدہ ان میں آ جائیں تو نور کمال پا جائے گا، ستارے کی طرح چمکے گا. ارے تبھی تو جبرائیل پوچھ رہا تھا چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل روز آتے ہو، جبرائیل روز گھر میں آنا جانا ہے، سب کو جانتے ہو، پہچان لو. کا یہی تو بتا رہا ہوں. حسن و حسین ہوتے تو شاید جان جاتا، مگر اب وہ نور ان میں آ گیا ہے کہ جس کے آتے ہی یہ نور با کمال ہو جاتا ہے. ایسا باکمال کہ جبرائیل نہ پہچان سکے. ارے نہیں نہیں، ایسا باکمال کہ روزانہ مباہلے میں عیسائی پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، حسن کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے. کچھ نہیں کہا، مگر جیسے ہی زہرا ان کے ہمراہ چلی تو کہنے لگے وہ نور دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی سیدہ وہ نور ہے کہ جو امامت و ولایت میں آ جائے تو اس کو کمال عطا کرتی ہیں. پہنچ رہی ہے گفتگو؟ مجھے معلوم ہے آج بہت مشکل گفتگو رہی، شاید 3 دن کی مشکل ترین، مگر پہنچانا ضروری تھا. اللہ نے اپنے نور کی مثال دی کس طرح؟ ان کے ذریعے سے. چراغ چراغ ہے طاق میں، چراغ کے اوپر ہے قندیل. اچھا یوں نہ سمجھا کہیں گے جی آپ نے کیا شیعوں کی حدیثیں پڑھ دی ہیں؟ کہ یہ بھی شیعوں کے یہاں کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ بھی عالم اسلام کے یہاں کی حدیثیں ہیں جو میں نے پڑھی کہ حسن کو کہا گیا چراغ، حسین کو کہا گیا قندیل، سیدہ کو کہا گیا طاق. اچھا یوں نہ سمجھ آئے تو خود قرآن نے مسئلہ حل کر دیا. یہ جو آیت ہے یہ سورہ نور کی 35ویں آیت ہے، 24واں سورہ ہے، آیت کا نشان 35 ہے. 36ویں آیت سنا دوں؟ آپ کے ماشاءاللہ نے تو کہا ہے مولانا مصائب شروع کر دیجئے. سننا چاہ رہے ہیں؟ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. ستارہ ہے فاطمہ، دھرتی پہ آسماں کا ستارہ ہے فاطمہ، نور خدا تو سارے کا سارا ہے فاطمہ. سجدے میں جاگ جاگ کر تو کرتا ہے کیا تلاش، وہ لیلۃ القدر تو یہ زہرا ہے فاطمہ. یہ علی ذات بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد. یاد میں پورے جرأت سے نعرہ لگاؤ، ابو ذر معراج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلیمانیت بن کے، پہلون شریعت بن کے، جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے، اچھا بول کے، پنجہ کھول کے بولو بولو سکینہ القلندر سلیمان کے قرآن اکزمان نعرہ حیدری. کا سیدہ کا نور. گفتگو وقت تمام ہو گیا میرے پاس. آخری مطلب سنیے، انشاءاللہ کل سے مسلسل گفتگو پیش کروں گا جو مطالب رہ گئے. 2 دن میرے پاس ہیں. کا سیدہ کا نور، اللہ نے اپنے نور کی مثال دی سورہ نور میں. 36ویں آیت سنیے اس آیت کے فوراً بعد. جی آپ نے کہاں سے کہہ دیا یہ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے؟ پروردگار نور ہے کہاں پر؟
میرے مالک کے نور ہے کہاں پر؟ اگلی آیت تو پڑھ لو. سیدھے سے آیت شروع یوں ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور وہ گھر کے جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اب روایت سن لیجئے میرے برادران بھی تشریف فرما ہیں. روایت سن لیجئے علامہ سیوطی نے لکھی جب یہ آیت آئی تھی یہ گھر کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ کا نور ہے، جن کی مثال اللہ نے پچھلی آیت میں دے دی. تو حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا اے اللہ کے رسول بیان فرمائیے یہ گھر کون سے ہیں کہ جن کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، علامہ سیوطی نے حدیث کو لکھا ہے کہ ہوا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو فوراً سے خلیفہ اول نے علی کے گھر کی جانب اشارہ کر دیا اور ایک جملہ فرمایا ھذا دار منہم، کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ ارے جب بات ختم ہو گئی تھی، جب آپ نے مجھ سے کہا قبلہ آپ کا گھر کون سا ہے، میں نے کہا یہ سامنے والا، تو آپ کہنے لگے یہ ساتھ والا بھی آپ کا ہے. میں کہوں گا بھائی آپ کو کلام کا اصول پتہ نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا یہ سامنے والا تو یہ ساتھ والے کی بات کہاں سے آ گئی؟ کہا نہیں میں نے یہ بات اس لیے کی چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ والی زمین بھی آپ کی ہے. خلیفہ اول نے سوال کر کے بتا دیا، جانتے تھے گھر کا مقام کیا ہے تبھی تو پوچھ لیا. وہ جانتے تھے ماننے والے نہ جانے تو میں کیا کروں. جیسے ہی پیغمبر سے سوال کیا کہ یہ سامنے والا گھر یہ علی کا گھر ان میں سے ہے، تو جانتے ہیں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نعم من افضلہا، ان میں سب سے افضل گھر یہی ہے. کون گھروں میں جہاں اللہ کا نور ہے سب سے افضل گھر یہ سیدہ کا گھر ہے. سیدہ کا گھر آیت ہے قرآن کی کہ ہم نے اس نور کو ان گھروں میں رکھا کہ جن کی تعظیم کا ہم نے حکم دیا ہے اور جہاں ہماری تسبیح کی جاتی ہے. ایسا نور مجسم ہے سیدہ کا. کیسا نور؟ نور علی نور کی آواز ہے. چلیں اب اس پہ بھی آیت سن لیجئے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ابھی سورہ نور کی، اب سورہ نور سے ماحول نورانی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ چلیں اب آیت مکمل کر دیتا ہوں، اب لطف آئے گا. مصداق پہنچ گیا. ٹاک کون؟ سیدہ. چراغ کون؟ حسن. قندیل کون؟ حسین. اب آیت سنیے، گھر بھی بتا دیا، پوری آیت سنیے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح تاک میں ایک چراغ کے اوپر قندیل، کانہا کوکب دری، اور یہ کوکب دری چمکتا ہوا ستارہ ہے. یہ مکمل نظام. یوقد من شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. چراغ ہے تو روغن تو چاہیے، چراغ ہے تو روغن تو چاہیے. کہاں یہ بھی تو بتا رہے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ہم اسے دیتے ہیں روغن ایک مبارک شجرے سے، بابرکت شجرے سے. تمہید یاد ہے، میں تمہید سے مسلسل ہو گیا. مبارک شجرے سے، مبارک شجرے سے، منحوس مقام سے مبارک شے نہیں نکلتی، مبارک جگہ سے مبارک شے نکلتی ہے. ابھی شرح کر دیتا ہوں مبارک شجرے سے کون سا؟ زیتون کا. اگلے ٹکڑے نے تو کمال کر دیا آیت کے. سننا چاہ رہے ہیں؟ شجرات مبارکات زیتونات لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء. اور پھر خدا نے فرمایا کہ یقیناً یہ چراغ روشنی دیتا رہے گا. پھر ایک اور جملہ کہا، چراغ ہے نا، چراغ جل رہا ہے کس سے؟ روغن سے. آیت ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اور اس چراغ کو چاہے آگ چھوئے بنا یہ جلتا رہے گا. یعنی یہ چراغ ایسا ہے کہ جو آگ کا محتاج نہیں ہے. جو آگ میں اور آپ سمجھ رہے تھے وہ آگ اس میں نہیں لگی. جملہ بہت جلدی کہہ دوں، ارے اس چراغ میں آگ کیسے لگے گی؟ ان کے تو محبوں کو نہیں لگے گی. میں آسان کر دوں، اتنی کنائے میں گفتگو میں نے آج تک ممبر سے کی نہیں، مگر جو لطف اس میں ہے خدا کی قسم آپ ہی کا حصہ ہے. اور آپ سب کو واجب کر رہا ہوں اگلے 2 دن میں یہاں موجود ہوں. اگر کوئی بات میری سمجھ نہ آئے یا کوئی اشتباہ رہ جائے تو فوراً لکھ کر کے مجھے سوال بھیج دیا کیجیے.
کیا کہا؟ یہ چراغ ایسا ہے کہ اگر اس کو آگ مس بھی نہ کرے یہ جلتا رہے گا، یعنی یہ آگ کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو روغن مل رہا ہے ایک مبارک شجرے سے جو کہ زیتون کا ہے۔ بھائی جب آگ آپ کے میرے والی آگ نہیں ہے تو پھر زیتون بھی آپ کے میرے والا زیتون نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے مالک، وہ زیتون کون ہے کہ جس نے اس کو روغن دے دیا، اس کو پانی دے دیا، اس کو روغن سے نوازا، جس کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا؟ تو کہا وہ زیتون ڈھونڈنا ہے تو قرآن ہی میں چلو، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ ہر مقام پہ کھانے کی اشیاء نظر آتی ہیں، اس کی وجہ اور ہے، کبھی اور بیان کروں گا۔ نہ جانے کتنوں کا مال کھایا ہے کہ ہر جگہ کھانا ہی نظر آتا ہے۔ شرح کروں گا، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی۔ تو اب جا کے یہ بھی عالم اسلام کا حوالہ ہے، علامہ حسکانی کا ذکر کر چکا، شرائط التنزیل میں لکھا انہوں نے کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ تینوں زیتون کیا ہیں کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس پہ تمام مفسرین قرآن متفق ہیں کہ جب پروردگار قسم کھاتا ہے تو وہ آپ کی میرے والی قسم نہیں ہوتی۔ قسم دو وجوہات پہ کھائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات کا اعتبار قائم کر لوں، وہ خدا کو ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کل شیء قدیر ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ آپ اس کی بات مانیں، آپ نہ مانیں تب بھی وہ خدا ہے، آپ مان لیں تب بھی وہ خدا ہے۔ تو دوسرا موقع یہی رہ جاتا ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو۔ مجھے میری والدہ سے محبت ہے تو میں نے کہا مجھے میری ماں کی قسم، پروردگارہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ کیسی انجیر کی قسم، کیسی زیتون کی قسم؟ کہ یہی تو کہہ رہا ہوں، پوچھو کون سا زیتون ہے جس سے مجھے محبت ہے، کون سا انجیر ہے جس سے مجھے محبت ہے؟ اب حدیث سنیے رسول خدا کی، فرمانے لگے انجیر ہے حسن، زیتون ہے حسین۔ آیت کہہ رہی تھی چراغ کو زیتون نے روغن دے دیا، حسین نے لہو دے دیا۔ جس نے اس چراغ کو قائم کر دیا وہ کون سا روغن ہے؟ زیتون کا روغن ہے۔ اور زیتون کون ہے؟ کہا حسین کا قرآنی نام ہے۔ ابھی سورہ 3 پہ بات کی تو تفصیل سے پیش کروں گا، موقع نہیں ہے۔ کا سورہ نور بتا رہی ہے کہ اس نور کی مثال کیسی ہے کہ جس کو روغن مل رہا ہے زیتون سے، اور یہ زیتون کون ہے؟ حسین۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ مبارک ہے۔ جملہ کیا کہا تھا؟ ظرف مبارک ہو تو مبارک شے نکلتی ہے، مبارک شے مبارک جگہ سے نکلتی ہے، ماں مبارکہ ہو تو بیٹا مبارک نکلتا ہے۔ تمہید سے مسلسل ہو گیا کا ایسا نور کہ جس کو روغن دیا ہے حسین ابن علی نے اپنے لہو کا۔ آیت آگے بڑھ گئی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور خدا جس کو چاہے اس نور کی ہدایت کرے۔ ہر ایک نہیں آئے گا، ہر ایک نہیں آئے گا، خدا جس کو چاہے۔ تبھی تو کہتا ہوں جو محمد و آل محمد سے محبت نہیں کرتے ان کو کچھ مت کہا کیجئے، قصور ان کا نہیں ہے، اللہ ہی نے نہیں چاہا تو ہم کیوں چاہیں؟ ان کی محبت خدا کے دینے سے آتی ہے، قدر کیجئے۔ اس پہ بھی حدیثیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے۔ کا ایسا نور، ایسا با کمال نور کہ جو اپنے اندر امامت و ولایت کو اٹھائے ہوئے ہے، سیدہ کا نور۔ انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کا آغاز کروں گا۔ نور پہ میں نے گفتگو کو روک دیا، وہ نور کے جو پیغمبر لینے گئے کہاں؟ معراج پر، سیدہ کا نور لینے۔ اور یہ بھی با کمال شے ہے، کل انشاءاللہ پیش کروں گا کہ وہ نور معراج سے تو لے لیا، اب اس کو یہاں کیسے لائے؟ وہ نور اس قرۂ ارض پہ کیسے آیا؟ وہ عالم لاہوت کی رہنے والی بی بی، وہ پاک کمال بی بی جس کا ثانی کوئی دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا میں کیسے آئی؟ سیدہ کا نور، ایسا با کمال نور کہ نور اول نے کہا یہ نور ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے۔ ستارہ نہیں کہہ رہا، چاند نہیں کہہ رہا، چاند کی روشنی بھی کیا کوئی روشنی ہے؟ سورج کی بھیک ہے۔ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے۔
اگر سیدہ نور با کمال ہیں تو علی بھی نور با کمال ہیں، اور ان دو انوار سے جو نور نمودار ہوا اسی نور کی ایک کڑی ہے جو آج تک دنیا کو منور کیے ہوئے ہے، دنیا میں روشنی اس نور سے ہے۔ تمام کر دی میں نے گفتگو، آج تاخیر سے بیٹھا، تھوڑا وقت لے گیا، بہت معذرت خواہ ہوں۔ کل سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں چھوڑ رہا ہوں۔ نور ہے سیدہ، کتنی بڑی فضیلت ہے سیدہ کی، اور دستور پروردگار ہے کہ جس کی جتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اتنی بڑی مصیبت ہے۔ جس کی جتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اتنی بڑی مصیبت ہے۔ مجھے آج بانیان کی طرف سے مسائل میں پھر فرمائش کی گئی ہے، 3 سال سے میرے بھائی کر رہے تھے، میں معذرت چاہوں گا 3 سال سے پورا نہیں کر پایا، آج پیش کروں گا، لیکن 2 جملے سنیے۔ جس کی جتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اتنی بڑی مصیبت ہے۔ سیدہ پہ بہت مصیبتیں آئیں نا، اتنی مصیبتیں آئیں کہ 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ بی بی کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ کے جملہ، مگر عزاداروں مجھے ایمان سے بتاؤ، اتنی مصیبت کے بعد بھی سیدہ کو آپ ام المصائب نہیں کہتے؟ نہ جانے کتنی مصیبت آئی ہے فاطمہ کی بیٹی پر کہ دنیا آج تک ام المصائب کہہ رہی ہے۔ مجھ سے کہا گیا آغا ثانیہ زہرا کے مصائب پیش کر دیجئے گا، سنیے بہت آرام سے پیش کروں گا، گریے میں بخل مت کیجئے گا، جانتے ہیں نا یہ وہ بیٹی ہے جو سیدہ کو بہت پیاری ہے۔ ثانیہ زہرا کون بیٹی؟ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس لائیں، بابا یہ میری بچی بہت عجیب ہے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا جب حسین گہوارے سے دور جاتا ہے نا تو یہ رونا شروع کر دیتی ہے، جب حسین گہوارے کے قریب آتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتی ہے۔ کہا زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ ایک روح ہے جو 2 پیکروں میں نمودار ہوئی ہے۔ کون زینب؟ کیسی محبت ہے حسین سے؟ سنیے روایت کہتی ہے یہ وہ بی بی ہے کہ جناب سیدہ کا آخری دنوں کے ایام تھے، زخمی بی بی، زخمی سیدہ، بیٹی سے کہا زینب وہ صندوق لے کر کے آؤ۔ میں ایک سوال کروں، بی بی کیا 5 برس کی بچی سے بھی صندوق منگوایا جاتا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے کہ مسلمانوں نے میرا ہاتھ سالم چھوڑا ہوتا تو میں کبھی زینب سے نہ کہتی۔ روایت کہتی ہے مرتبہ زینب صندوق کو لائیں، جیسے ہی لائیں بی بی نے صندوق کو کھولا اور ایک جملہ کہا، اے زینب جنت سے پنجتن کے کفن آئے تھے، تمہارے نانا کو کفن مل گیا، اے میری بچی اب اس میں ہاتھ ڈالو۔ اب جو زینب نے ہاتھ ڈالا تو ایک کفن زینب کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا زینب یہ میرا کفن ہے، اے میری بچی جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو یہ بابا کو دے دینا، یہ میرا کفن ہے۔ کہ زینب دوبارہ ہاتھ ڈالو۔ اب جو بی بی نے نکالا ایک اور کفن نکل آیا۔ کہ اماں یہ کیا ہے؟ کہے زینب یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ عزادارو 5 برس کی بچی بھرے گھر کے کفن ہاتھوں پہ لیے، ایک مرتبہ زینب نے پھر ہاتھ کو بڑھایا، ایک اور کفن نمودار ہوا۔ کہ اماں یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ زینب نے کفن کو رکھ لیا، ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو بڑھایا، ایک اور کفن برآمد ہوا۔ کہ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہ زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ عزادارو اب زینب نے پھر ہاتھ کو بڑھایا، صندوق خالی ہو گیا۔ کہ اماں حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، بھیا حسن کے 2 کفن آ گئے۔ عزادارو زینب کہتی ہے مجھے یہ تب سمجھ میں آیا کہ جب میرے بھیا حسن کا جنازہ خون سے بھرا ہوا گھر واپس آیا، اور مجھے تب سمجھ آیا کہ جب حسین کے لاشے میں گھوڑے دوڑ گئے میرے بھیا کو کفن نہ مل سکا، بے گورو کفن
اتنی محبت ہے حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے۔ عزاداروں دو چیزیں تھی زینب کے پاس، یا سر کی چادر یا دو لال، دونوں حسین پہ قربان کر دیے۔ سن سکیں گے آپ، دو لال قربان کیے نا زینب نے۔ جاؤ تاریخ پڑھو، یہ لال زینب کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے تھے۔ جب زینب مکہ سے چلی نا، جب شہزادی مکہ سے چلی تو ایک مرتبہ ابن جعفر آ گئے، اے بی بی ان بچوں کو ساتھ لے جائیے۔ کہا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا بی بی آپ کے جد کی حدیث ہے کہ جب سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان ساتھ لے جاؤ، اگر کبھی مصیبت آ جائے تو صدقہ دے دینا۔ اے بی بی ان بچوں کو ساتھ لے جائیے، ایک علی اکبر کا صدقہ، ایک علی اصغر کا صدقہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا، ذکر زینب کا ذکر ہے۔ لے آئی شہزادی اپنے بچوں کو کربلا، شب عاشور یہ ماں بچوں کے بال سہلاتی جاتی ہے، گیسو سوارتی جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، او میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل ایسی جنگ کرنا کہ نانا و دادا کی یاد آ جائے، اور میرے شیروں دیکھو اگر ہو سکے تو کل پسر سعد کو مار دینا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اگر پسر سعد مر گیا جنگ رک جائے گی، میرا بھیا بچ جائے گا۔ عزاداروں بڑی حسرت تھی زینب کو کہ حسین بچ جائے، اونو محمد بھی دے دیے، اکبر بھی دے دیا، مگر حسین کو نہ بچا سکی۔ بچوں کو وصیتیں کرتی جا رہی ہیں۔ ایک اور وصیت کی، سنیں گے آپ اولاد والے بیٹھے ہیں۔ کہا میرے شیروں اگر تم فرات کے کنارے پہنچ جاؤ تو دیکھو پانی نہ پینا۔ کہا مادر گرامی کیوں؟ کہا ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ عزاداروں سپیدہ سحر نمودار ہوا، صبح عاشور آئی، جیسے ہی ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک جوان جاتا رہا، شہادت پیش کرتا رہا۔ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک حسین کا جانثار جاتا رہا۔ ظہر کے قریب جب جانثاروں کا سلسلہ ختم ہوا، زینب نے اپنی قربانیوں کو سجایا، زینب نے بچوں کو آمادہ کیا۔ کہا جاؤ میرے بچوں جاؤ، میں نے تمہیں بھیا کا فدیہ قرار دیا، ماموں پہ قربان کیا، جاؤ حسین کی بارگاہ میں جاؤ۔ بچے خیمے سے نکلے، اب جو بچے خیمے سے نکلے، زینب خیمے میں منتظر ہے، اب میرے بچوں کے لاشیں آئیں گے، اب میرے بچوں کے لاشیں آئیں گے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کہنے لگی، اے اماں فضا ذرا جا کے دیکھیے، ابھی تک میرے بچوں کے لاشیں نہیں آئے۔ ارے اونو محمد کہاں چلے گئے؟ اب جو در خیمہ کو ہٹایا تو دیکھا بچے باہر بیٹھے ہیں، جلال آ گیا علی کی بیٹی کو، اے اونو محمد تم ابھی تک نہ گئے؟ ارے میں نے تمہیں حسین پہ قربان کر دیا۔ کہ اماں کریں تو کیا کریں، بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ ارے وہ کون بھائی ہوگا جو اپنی بہن کی گودی خالی دیکھنا چاہے؟ اجرکم اللہ۔ کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، اے اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بچے خیمے میں آ گئے، ایک مرتبہ فضا سے کہا اماں فضا جائیے عباس کو بلاوا بھیجیے، عباس کو بلا لیجیے۔ اب جو عباس کو بلایا، علی کی بیٹی کے تہور بدل گئے۔ کہا اے عباس کا میرا بھی تم پہ کوئی حق ہے؟ کہا شہزادی حکم کیجیے۔ کہا بھیا حسین سے کہو میرے بچوں کو نہ روکیں۔ عباس بچوں کو لے کے چلے، حسین کی بارگاہ میں آئے۔ مقتل کہتا ہے سرتا پا حسین نے اپنی بہن کی کمائی کو دیکھا، ہائے میری بہن کا گھر اجڑنے کو ہے۔ دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے زینب کے خیمے میں آ گئے۔ اے زینب میں کیسے اجازت دوں؟ کہا ماں جائے میرے حق کا واسطہ،
مجھے ماں کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، میری قربانی کو قبول کرو۔ بچوں کو آمادہ کیا گیا، بچوں کو سوار کیا گیا۔ ایک بچے کو حسین نے سوار کرایا، ایک بچے کو عباس نے سوار کرایا۔ یہاں رک کے ایک روایت سناؤں، جتنے محبت ان بچوں سے حسین کرتے ہیں اتنی ہی محبت عباس کرتے ہیں۔ عزاداروں، آج بھی کربلا جاؤ اور جا کے دیکھو، کربلا کے عالم ہیں سید جلیل، وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا عباس کی اصل قبر پہ جانے کا، سرداب میں جانے کا۔ میں جیسے ہی سرداب میں وارد ہوا، میرا دوست میرے ہمراہ تھا، عباس کا روب اتنا تھا، عباس کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ میں نے زینب کے حال کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، میں زینب کے حال کا مرثیہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، سرداب میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، یا میرے دوست نے میرا شانہ ہلا دیا، اے سید جلیل کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے مرثیے کو روکا، آواز تھم گئی، میں قبر کے قریب پہنچا، جیسے ہی قبر کے قریب آیا، اونو محمد کے حال کا مرثیہ میرے لبوں پہ آ گیا۔ میں نے دیکھا عباس کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ اتنے پیارے ہیں عباس کو۔ عباس نے سوار کیا، حسین نے سوار کیا، بچوں کو رخصت کیا۔ جیسے ہی بچے رخصت ہوئے، میں نے مختصر کر دیا، بچے شہید ہوئے، ایک کو گرز لگا، ایک کو تیر لگا، بچوں کے لاشیں حسین لے آئے۔ اب جیسے ہی لاشیں آئے، ہر بیوی لاشیں پہ آ گئی، ان بچوں کی ماں نظر نہیں آتی۔ مجھ سے جناب زینب کے مصائب کا کہا گیا، کچھ منزلیں اور لے لیجئے۔ جیسے ہی بچوں کی لاشیں آئیں، ماں نظر نہیں آتی، کہا فضہ جاؤ ان کی ماں کو بلا لو۔ فضہ کہتی ہیں اب جو میں خیمے میں آئی، میں نے دیکھا کہ زینب کا سر سجدے میں ہے۔ اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ میں نے شانے کو ہلا دیا، اے شہزادی اونو محمد کے لاشیں آ گئے۔ ایک مرتبہ ماں آئی، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھی، اونو محمد کے لاشوں کے درمیان بیٹھی، ایک بچے میں جان باقی تھی۔ جملہ تھا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے، مگر خدا کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا۔ زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا، شکراً شکرا ہو گئی ان کی شہادت۔ عزاداروں دو منزلیں لے لو، ہر ایک کو روتی رہی زینب، اکبر کو روتی رہی زینب، حسین کو روتی رہی زینب، عباس کو روتی رہی زینب۔ مقتل کہتا ہے شام غریبہ میں ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی بی بی تھی۔ دو لاشیں ایسے تھے کہ جن پہ کوئی بیوی رونے والی نہیں تھی، جن کا کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا۔ میں جملہ کہوں، آج ان بچوں کا ذکر ہے کہ جن پہ ان کی ماں نہیں روئی۔ عزاداروں تم رونے میں بغل نہ کرنا، شہزادی سے کہنا بی بی آپ تو نہ رو سکیں، ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ کہ دو لاشیں خالی پڑی رہیں، زینب کہتی ہو کہ شام جا رہی تھی، دو لاشوں پہ نگاہ پڑ گئی، آنکھوں کو بند کر لیا، بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ زینب کوفہ آ گئی، ہر ایک پہ روتی رہی، بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ زینب شام آ گئی، ہر ایک پہ روتی رہی، اونو محمد کا ماتم نہ کیا۔ مقتل کہتا ہے زینب کو رہائی مل گئی، ایک ایک کا سر آتا رہا۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، ام رباب نے آگے بڑھ کے لیا۔ ایک اور سر آیا، ام بروہ آگے بڑھی، ام کلثوم نے عباس کا سر لیا۔ ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، زینب نے بھیا کا سر لے لیا۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو سر پڑے ہیں کہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ لگتا ہے ان کی ماں شام غریبہ میں خیموں میں جل کے مر گئی، ارے آؤ
ہم ان کا ماتم کریں، بس یہ سننا تھا۔ فضا سے رہا نہ گیا، کرے یہ کیا کہتی ہو کہ میری شہزادی زینب کے لال ہیں، کہ زینب نے ان کا ماتم کیوں نہ کیا؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، بھیا میں صدقہ کر دیا، صدقہ کر کے واپس نہیں لوں گی۔ عزاداروں زینب شام میں بچوں کو نہ روئی، زینب تہلم کرنے کربلا آ گئی، ہر ایک کی قبر پہ گئی، بچوں کی قبر پہ نہ گئی۔ زینب مدینے آ گئی، جب مدینے پہنچی نا، دو جملے سن لیجئے، جب مدینے پہنچی نا ایک مرتبہ بی بی، تو روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی روضہ نبی کو دیکھا تو ہر بیوی نے احتراماً اونٹ سے اترنا شروع کیا۔ ایک بیوی تھی جس نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، وہ ایسے اونٹ سے گری جس طرح عباس سنگھ سے گرے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھانا چاہا کہ سید سجاد زینب نے بہت چل لیا، اب زینب میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، زینب نے بہت خطبے دیے، اب زینب میں خطبہ دینے کی ہمت نہیں ہے۔ عزاداروں روضہ نبی پہ پہنچی، نانا کے مزار پہ آ گئی زینب، ہر ایک کا پرسہ دیتی رہی، بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ آ گئی۔ مقتل کا جملہ ہے، بی بی نے ایک جملہ کہا، اماں دستور تو یہ ہے جب کوئی پردیس سے آتا ہے تو گھر والوں کے لیے تحفے لاتا ہے، اے اماں میں بھی ایک تحفہ لائی ہوں۔ دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک خون آلود کرتا نکالا، سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا، اے اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے۔ عزاداروں قبر پہ زلزلہ آ گیا، بی بی نے ایک جملہ کہا، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں 70 قدم میں کھڑی تھی، جب شمر سینے میں آیا اماں میں کو اتارا۔ عزاداروں ہر ایک کو روتی رہی، بچوں کا ذکر نہ کیا۔ اب زینب پہ وہ مرحلہ آیا کہ عبداللہ ابن جعفر نے زینب کو گھر بلا لیا۔ اب جو زینب گھر چلی، پاؤں لڑکھڑانے لگے، ارے ماں ہے نا، جیسے ہی گھر پہنچی گھر کا دروازہ کھولا، صحن میں 2 مسلح بچھے دیکھے، دوڑ کے سینے سے لگا لیا، او لو محمد، ماں تم پہ نہ رو سکی، ماں خالی گود لیے آ گئی، ماں کی گود خالی ہو گئی۔